اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد بزرگوار، جس بات کا آپ کے رب نے آپ کو حکم فرمایا آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پروگرام بہار سلطانیہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک بہترین موضوع کے ساتھ۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ ایک عظیم عالم دین تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے، ان سے کچھ باتیں سنیں گے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور آج کا ہمارا موضوع قربانی کے حوالہ سے ہے۔ جس طرح رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے بعد اللہ نے عید الفطر کا دن ہمیں عطا کیا، اور اس میں لوگ رمضان کے بعد وہ دن ایک اسلامی تہوار کے مطابق بناتے ہیں۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، تو ان 10 ایام کے بعد اللہ نے یہ جو عید الاضحیٰ کا دن جس کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہوا ہے، اور اہل ایمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اس دن میں، تو وہ خوش نصیب حج کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس دن میں قربانی کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کے بعد قربانی سے مقصود کیا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے علامہ غلام مرتضیٰ نقشبندی صاحب، جو خطیب ہیں جامع مسجد تطپانی بازار آزاد کشمیر میں، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہم حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب کو اپنے پروگرام بہار سلطانیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور علامہ صاحب، قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور اس سے مقصود کیا ہے، اس پر مفصل روشنی ڈالیں گے، تاکہ جتنے بھی ہمارا یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں اصل ان کو قربانی کے مقصود کا پتہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی بسم اللہ، کہ آپ نے اپنے اس خصوصی پروگرام میں جو بہار سلطانیہ کے نام سے آپ ایک پروگرام چلا رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کو اس کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور بالخصوص یہ پروگرام جس نام سے منسوب ہے ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان جاری و ساری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس نظام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کو جو ہمارا موضوع ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے، جی یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جی اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بے شک یعنی اولو العزم کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء جو بڑے مستقل اور پختہ ارادوں والے تھے، جی ان میں جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام، جی اور جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہم سب کے آقا نبی آخر الزماں
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء کرام ہیں جنہیں جی اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، جی اور اس سنت کو تازہ رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا جی کہ وہ قربانی کریں۔ ہر سال امت مسلمہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اپنی متاع عزیز کو راہ خدا میں قربان کر کے اس سنت کا احیاء کرتی ہے۔ جی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے، جی اور سنت کا معنی یہ ہے یا طریقۃ مسلوکۃ فی الدین، دین میں وہ پسندیدہ راستہ جس پر چلا جائے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ قربانی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ قربانی کا معنی کیا ہے؟ القربان ما یتقرب بہ الی اللہ وصار فی التعارف اسما لنسیکۃ ہی الذبیحہ۔ جی حضرت امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں قربانی ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کیا جائے۔ جی عرف عام میں قربانی سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی وہ جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے عرف عام میں قربانی۔ جی یہاں پہ میں ایک لفظ کی تھوڑی سی اور تصحیح کرنا چاہتا ہوں جی کہ اکثر ہم اس لفظ کو ذبح یعنی زال کے کسرہ کے ساتھ اس لفظ کو بولا جاتا ہے، جبکہ یہ زال کے کسرہ سے غلط ہے، جی زال کے اوپر فتح ہے یعنی ذبح۔ تو قرآن مجید میں جو لفظ آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہاں پر جو بِذِبْحٍ کا لفظ ہے یہ مذبوح کے معنی میں ہے۔ جی البتہ قربانی ایک ایسی حقیقت ہے جی کہ مراد کے حصول کے لیے، جی حصول مراد کے لیے جی جو روز اول سے جاری و ساری ہے۔ بالکل بالکل۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بے شمار قربانیاں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، جی مگر ان قربانیوں میں ممتاز مقام کی حامل جی اور مرتبہ کے لحاظ سے افضل اور اکرم وہ قربانی ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کر کے جس کا اظہار فرمایا۔ جی ایسے ہی ہے، یہ ایک امتیازی درجے کی قربانی ہے، بے شک۔ اور جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید انہیں سنائی جی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جی اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں اسے فدیہ بنا کے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، جی اور اسماعیل علیہ السلام کی اس یاد کو ہم نے پچھلوں کے لیے باقی رکھا۔ بے شک بے شک۔ اب قربانی ہے کیا؟ قربانی مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو بانیت تقرب الہی، یعنی یہ لفظ اتنا جامع ہے جی کہ قربانی سے مقصود اللہ کی بارگاہ کا قرب ہے۔ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جی اللہ تعالیٰ کو نہ تو وہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، جی نہ ہی اللہ تک اس کا خون پہنچتا ہے، جی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقویٰ ہے، جی کہ بندے کا تقویٰ کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، جی للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں، اللہ تو اس بات کی طرف دیکھتا ہے۔ اب قربانی مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں بنیت تقرب الہی، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بے شمار دلائل اس پر موجود ہیں۔ جی قربانی کا ایک زمانہ میں انکار بھی کیا گیا، وہ ایک فتنہ تھا انکار حدیث کا، غلام احمد پرویز کی طرف سے جو چلا تھا، اور اس نے ایک تحریک بنائی تھی، تحریک طلوع اسلام پرویز کے نام سے، آج بھی اس کے نظریات پر کام ہو رہا ہے۔ جی
اس نے کہا کہ یہ ہر سال گوشت ضائع کر دیا جاتا ہے، جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلائی جاتی ہے، جی تو اس کی ضرورت نہیں، اس نے قربانی کا انکار کیا۔ البتہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم ارشاد فرمایا، جی سورہ حج کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا، جی اور اسی اعتبار سے چونکہ بے شمار اس پر دلائل ہیں، فصلی لربک وانحر، جی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، تو اس بنا پر فقہائے کرام میں سے اکثر فقہا کے نزدیک جی وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جی صاحب نصاب سے مراد یہ ہے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، جی یا پھر بندے کے پاس نقدی موجود ہو، جی یا پھر مال تجارت ہو، اسی طرح 5ویں نمبر پر ضرورت سے جائز زائد چیزیں اس کے پاس موجود ہوں۔ یہ 5 شرائطیں جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے لیے، جی تو اس پر قربانی اکثر فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ جی بعض فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ بہرحال قربانی پر بے پناہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ احادیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی، جی عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا قال بكل شعرة حسنہ قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانیاں تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کا معنی ہے طریقہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کی پشت پہ جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ اب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکرے کی پشت پر جو بال ہیں یہ اگر کوئی کوشش کرے تو احاطہ شمار میں تو لا سکتا ہے، مگر جو دمبا ہے بھیڑ کا بچہ اس کی پشت پہ چونکہ اون ہے، اون کے جو بال ہیں ان کو گنتی میں کوئی نہیں لا سکتا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فالصوف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ بھیڑ کا جو بچہ ہے یعنی دمبا اس کی پشت پر جو بال ہیں اس میں سے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ماشاءاللہ بے شک، یعنی والذی جاء بالصدق، وصدق، جن کی سچائی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، جی وہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جی اور مسلمانوں کی مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ جب یہ 10 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، تو احراق دم سے زیادہ یعنی قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل محبوب ترین نہیں ہوتا۔ بے شک، سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو 10 ذوالحجہ کو یہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ وہ قربانی کے جانور کا جو خون کا قطرہ ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے یہ ترغیب بھی دی کہ قربانی کے جانور کو اچھی طرح سے تیار کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، خوبصورت بناؤ۔ تو پھر ارشاد فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا، کہ وہ قربانی کا جو جانور ہے وہ قیامت کے دن پل صراط پہ آئے گا اپنے کھوروں، بالوں اور سینگوں سمیت،
اور اس شخص کو جس نے اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کی ہوگی اس کو اپنی پشت پہ سوار کرے گا اور اللہ کی جنت تک پہنچائے گا۔ ماشاءاللہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جی قرآن مجید میں فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی، ہاں اسی میں عرض کرنے لگا ہوں، اس پہ ایک بہت خاص نقطہ بھی میں عرض کروں گا۔ حصول مراد کے لیے قربانی کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے۔ امام راغب اصفہانی نے قربانی کی وضاحت بھی کر دی۔ بندہ اپنی متاع حیات کو راہ خدا میں قربان کر کے اس سنت کا احیاء بھی کرتا ہے، اور امت مسلمہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورے تسلسل سے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب جو ہے اکثر فقہا نے جو ہے وہ قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے جس کو ترک کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ تسلسل سے قربانی کو ترک کر دے تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک قربانی جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ اب دیکھیے قربانی میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، ہر عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، صحیح، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، صحیح۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلے لفظ قل سے بات کو شروع کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے ترجمان حقیقت نبی، آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائیے اپنی امت کو، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا وصال کر جانا اور میرا زندہ رہنا اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ صلاتی و نسکی، 2 چیزوں کی تو سمجھ آ گئی کہ نماز ہے اور قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے امت مسلمہ قربانی کرتی ہے۔ لیکن جو اگلا لفظ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے، وہ محیای، اور میرا زندہ رہنا۔ اس سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ شیخ سعدی شرازی علیہ الرحمہ نے بھی بڑے کامل جملے بیان فرمائے، گر تو خواہی درد و عالم آبرو، یاد او کن یاد او کن یاد او، مومنا ذکر خدا بس یار گو، تاب یابی درد و عالم آبرو، یاد او گر مون سے جانت بود، ہر دو عالم زیر فرمانت بود۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اگر تو دونوں جہانوں میں عزت چاہتا ہے تو اس کو یاد کر، اس کو یاد کر، اس کو یاد کر۔ سبحان اللہ۔ مومنہ ذکر خدا بس یار گو، اے مومن اللہ کا ذکر زیادہ کر، کثرت سے کر، تاب یابی درد و عالم زیر آبرو، اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کی وجہ سے تجھے دونوں جہانوں میں عزت عطا کرے گا۔ یاد ہو گر مون سے جانت بود، کہ اللہ کی جو یاد ہے وہ اگر تیری زبان کا ورد بن جائے، وظیفہ بن جائے، تو ہر دو عالم زیر فرمانت بود۔ پھر یوں سمجھ لے کہ 2 عالم میں تیرا حکم اللہ نافذ فرما دیتا ہے، 2 جہانوں میں تیرا حکم چلتا ہے۔ تو اصل میں بندہ مومن کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے۔ محیایا، یہ جو بات بیان کی گئی یہ قابل توجہ لفظ ہے۔ کیا ہماری دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں اللہ کی ذات مقصود ہے؟ شادی بیاہ کی تقریب میں ہم دیکھ لیں، کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ اس میں اللہ کی رضا والے کون کون سے کام ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کون کون سے کام ہیں؟ یہ قربانی تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کا ایک اظہار ہے۔ یہ قربانی کرتے ہوئے جانور کو زمین پہ لٹا کے جب اس کی گردن پہ بندہ چھری چلاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ بندہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات پہ بھی چھری چلاؤں گا، اور اگر وقت آیا اور اسلام کو میری اس جان کی ضرورت پڑی، یہ تو جانور ہے نا جس کو قربان کر رہا ہے، زمین پہ لٹایا ہوا، اس کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے، بندہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر وقت آیا یہ تو تیرے حکم کے مطابق میں جانور کو قربان کر رہا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آیات طیبہ سے ہمیں یہی بات ملتی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور
جن کلمات سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے. 86 سال کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب ھب لی من الصالحین. اللہ نے پھر ایسا بیٹا عطا کیا جو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو پہلے تو اولاد ہی نہ تھی، پھر جب اولاد عطا کی تو پھر فرمایا جاؤ اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو بے آب و دانہ زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی کا نام و نشان ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس لوٹنے لگے، حضرت ہاجرہ نے آواز دی تو جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا. یہاں پر ایک شعر بھی بڑا قابل توجہ ہے، گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سا نہ برنا، اللہ اللہ، جو آنکھیں سو ہی چنگا جو چاہیں سو کرنا. یعنی جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، وہی مرضی بندہ مومن کی ہونی چاہیے. جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاب و دانہ زمین میں چھوڑ دیا اپنی زوجہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. پھر حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو. اب بیٹے کے سامنے جب وہ خواب بیان کیا تو اولاد بھی تابعدار ہونی چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ خواب کب آیا، رات کو آیا، دن کو آیا، صبح کا تھا. خواب جو ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں دہرائی، بلکہ کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد بزرگوار، جس بات کا آپ کے رب نے آپ کو حکم فرمایا آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اپنے والد کے حکم کے سامنے. اور والد کس کے حکم کو لے کے چل رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر مقام پہ سر تسلیم خم کیا، اپنے سر کو جھکا دیا. اللہ نے جب بھی کسی بات سے آزمایا، من جنیک میں بند کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر فرشتہ آیا، کہا مجھ سے کوئی حاجت؟ تو کہا تجھ سے نہیں، جس سے حاجت ہے وہ میرے سارے معاملات کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اولاد کو بھی قربان کر دیا، مال کو بھی قربان کر دیا. تو آج امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو، اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اس میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساعتن، ایسا شخص جس میں طاقت ہو، وسعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی گاہ کے قریب تک نہ آئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی. اسی طرح ہماری جو معاشرتی رسم و رواج ہے، بعض لوگوں کے ہاں یہ سلسلہ کہ وہ قربانی کسی کے نام پہ لگا دیتے ہیں، یہ دادا جان کی طرف سے قربانی، یہ پھر دادی جان کی قربانی، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 قربانیاں مکمل کر دی فلاں شخص کے نام کی، اب دوسرے کے نام کی قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. جو شخص صاحب نصاب ہے ہر سال اس پہ اپنے قربانی کرنا واجب ہے. اگر اپنی قربانی کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کے پاس گنجائش موجود ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب آپ اپنی قربانی فرماتے تو آپ یہ دعا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھ سے یہ قبول فرما جس طرح کہ تو نے قبول کی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو تیرے خلیل ہیں، دوست ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اپنی امت کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو اگر کسی شخص کے پاس گنجائش موجود ہو تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرے. تو قربانی کسی کے نام پہ لگا کے یا 7 قربانیاں پوری کر دی، اب اس کے بعد قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی تک قربانی فرمائی. یعنی پورے تسلسل سے قربانی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیایا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ گردن کو جھکا دیجئے. قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلم تو میں نے گردن جھکا دی. جی دونوں جہان کے رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لیا. تو قربانی سے مقصود اللہ کی رضا ہے. جی اگر آپ اس میں ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، دوسرے کو دکھانے کے لیے، بعض لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ قرضہ لے کر قربانی کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں جی انہوں نے بھی قربانی دی ہے، جبکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، اپنے اوپر جان بوجھ کے وہ اس بات کو لازم کر رہے ہیں. کچھ صاحب نصاب ہونے کے باوجود ہیلا سازیوں سے کام لیتے ہوئے لومڑی کی طرح رائے فرار اختیار کرتے ہیں. جی تو یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے اور مقصود اللہ کی رضا ہے. جی ایک بات میں یہاں بڑی جو ہے نا علامہ صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی مثال کے طور پر ایک والد ہے اور والد صاحب صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، لیکن والد صاحب پر قرض ہے. تو اب والد صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ تم تو صاحب نصاب ہو لیکن والد صاحب پر جو ہے وہ قرض ہے. اب بیٹا والد صاحب کا قرض دے گا یا پھر وہ اپنی قربانی دے گا؟ بڑا اہم مسئلہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے سوچا. دیکھیں جی قرض ایک ایسی مرض ہے جی کہ یہ مرنے کے بعد بھی اس کی معافی نہیں ہے. جی اور جس شخص نے کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے وہ قیامت کے دن بھی قرضے کا تقاضا کرے گا. جی اسی لیے ہمارے ہاں نماز جنازہ کے موقع پہ یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی لین دین ہو تو وہ برسا سے رجوع فرمائے. تو اس سلسلہ میں پہلی عرض یہ ہے کہ اگر والد مقروض ہے تو اولاد کے ذمے یہ بات لازم ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ پہلے وہ اپنے والد کا قرض ادا کریں. ٹھیک. قرض ادا کرنے کے بعد چونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، جی قرض کی حالت میں اگر وہ دنیا سے چلے جائیں جی تو پھر قرض کی تو معافی کسی صورت میں نہیں ہے. تو بیٹے کی وفا یہی ہے کہ وہ پہلے اپنے والد کا قرضہ ادا کرے، کیونکہ والد اب تو خود کوئی کام کاج نہیں کرتے. جی تو اب اولاد کے ذمہ لازم ہے، والدین کے بہت سارے حقوق ہیں. تو جو قرض والد کے ذمہ ہے وہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر بیٹا صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے. جس طرح آپ نے اس بیان میں ماشاءاللہ یہ کتنے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی ہے اور وہ اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب شادی ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اگر اولاد نہیں ہوتی تو پھر ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں ہم، اور پھر طرح طرح کے حکیموں کے پاس جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، اللہ سے مانگیں. تو اس پر تھوڑی لازمی روشنی ڈالیں کہ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانا اور پھر چیک اپ کروانا، پھر بار بار حکیموں کے پاس جانا اور ادھر توکل کم کرنا اللہ کی طرف. تو اس پر تھوڑی روشنی ہونی چاہیے ابراہیم السلام کی زندگی کو دیکھ کے. دیکھیے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. جی لا مقصود الا اللہ. جی ہر چیز سے مقصود اللہ ہے. جی لا موجود الا اللہ. جی کوئی چیز موجود نہیں مگر اللہ. جی یعنی انسان کی توجہ کا مرکز اور محور ذات خداوندی ہے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا ہی حکم تھا، سر تسلیم خم کیا. اولاد کے لیے آپ نے دعا کس سے کی ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے کی ہے. جی تو اگر کسی کے ہاں اولاد کے سلسلہ میں تاخیر ہو جاتی ہے، ہم چونکہ انسان ہیں، انسان بڑا کمزور ہے، جی تو بعض دفعہ وہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں وہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. ہم تو کچھ سال بھی برداشت نہیں کر سکتے. ازدواجی زندگی کے معاملات کو بطریق احسن لے کر چلنا چاہیے اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے. وقت سحر میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرے. ہاں اگر طبی نقطہ نظر سے کوئی پرابلم ہے کسی کو تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، حکیم سے رجوع کرے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ کی ذات پر جو توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ چھوڑ کر وہ اپنا پورا تکیہ جو ہے وہ یہ دنیا میں جو جس طرح یہ دم درود والے لوگوں سے جو سلسلے چلائے جاتے ہیں یا پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ساری چیزیں اور اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے. اور بندے کو چاہیے کہ ایک پختہ یقین. آج معاشرتی جو صورتحال ہے ہمارا یقین پختہ نہیں ہے. ہے یقین لیکن وہ صرف ایک گمان کی صورت میں ہے. پختہ یقین جو ہے وہ ذات خداوندی پہ ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام من جنیق میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا گیا. فرشتے نے کہا کوئی حاجت؟ تو آپ نے فرمایا تو اس سے نہیں، جس سے حاجت ہے وہ جانتا ہے. یعنی کس قدر پختہ یقین تھا کہ آگ میں ہے مگر اس کے باوجود
اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ ہے کہ اللہ مجھے جلنے نہیں دے گا. جی 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا, اللہ سے دعا کی, پھر بے آب و دانہ زمین میں جا کے اپنی زوجہ کو اور بیٹے کو چھوڑ کے آئے, جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. اور آج آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ مبارک ایڑیاں جو زمین پہ آپ نے رگڑی تو پوری امت مسلمہ آب زمزم پی رہی ہے. جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا, اصل میں یہ آزمائش, جی اولاد نہ بھی ہو بندے کے یہاں یہ آزمائش ہوتی ہے. جی تو نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو عافیت کا درس دیا. اسی لیے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اگر یہ جو رمضان المبارک میں 27ویں شب ہے اس کو ہم پا لیں تو پھر کون سی دعا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ایک شخص مسجد نبوی میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہا تھا اور صبر مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے صبر دے, اللہم صبرنی, اے اللہ مجھے صبر دے. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اس لفظ سے اسے منع فرما دیا کہ اللہ سے اتنی بڑی آزمائش مانگ رہا ہے, اللہ سے صبر نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. تو ہم چونکہ کمزور ہیں, بے بس ہیں, صبر تو اللہ کسی آزمائش پہ دیتا ہے تو ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. جی اولاد کسی کے ہاں اگر نہیں ہے, اس میں یا کچھ تاخیر ہو گئی ہے, تو اسے اپنے پختہ یقین اور توکل کو اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کرم نوازی فرمانے والا جی. ہے. تو ایک سوال بڑا اہم جو ہے نا وہ قربانی کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ کہ خاندانوں کے اندر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو جب خاندان میں کوئی بندہ قربانی دیتا ہے تو خاندان کے کچھ افراد جو اس سے پورا سال ناراض ہیں, تو جب وہ قربانی کا گوشت تقسیم کرتا ہے, جس کو اس کا من چاہتا ہے اس کو وہ گوشت دیتا ہے, اور جس کے ساتھ اس کی ناراضگی ہے اگر اس کو نہیں دیتا ہے, اس سے ناراضگی بنائے رکھتا ہے, تو کیا پھر یہ قربانی کوئی مطلب رکھتی ہے یا اس سے کوئی مقصد حاصل ہوگا ہی نہیں؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو مسلمان ہے اسے 3 دنوں سے زائد دوسرے مسلمان سے ناراضگی رکھنی نہیں چاہیے. جی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 شخص ناراض ہوں, ان میں سے جو راضی ہونے میں صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. جی تو مسلمان کو چاہیے وہ قرآن و حدیث سے رہنمائی لے. یہ دیکھیں نا قربانی میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں نا ان پر ہی ابراہیم علیہ السلام عمل کر رہے ہیں. جی تو پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, اہل محلہ میں ناراضگی کا جو سلسلہ ہے اس کو اتنا تو لمبی مدت تک جانے ہی نہ دیا جائے. مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے. رہی یہ بات کہ جب قربانی کا سیزن آیا, آپ نے قربانی دی ہے, آپ اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں, تو آپ رشتہ دار کے گھر میں قربانی کا گوشت ضرور بیچیں. جی ٹھیک ہے, اگر انہوں نے قربانی دی ہے تو وہ آپ کے گھر میں, اور وہ قربانی کا گوشت اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. جی آپ اس کو قبول فرمائیں جی کہ یہ ایک خاص دن ہے اور آپ کے رشتہ دار نے جو قربانی دی ہے آپ کے لیے اس نے اللہ کی رضا کی لیے کیا جانے والا جو عمل تھا اس میں سے جو حصہ بھیجا ہے آپ اس حصے کو قبول فرمائیں, نہ کہ اس کو رد فرمائے اور اس کے گھر کی طرف واپس لوٹا دیں. تو ناراضگی اپنی جگہ اگر کسی کے ہاں ہے بھی تو قربانی کے دن میں وہ جس طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, جی اس اعتبار سے قربانی کا جو گوشت ہے وہ اپنے رشتہ دار کے گھر میں ضرور بھیجنا چاہیے. تو علامہ صاحب آخر میں جو آج ہمارا پروگرام ماشاءاللہ جو جاری ہے اور اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے, تو آخر میں کیا پیغام دیں گے اس بہار سلطانیہ پلیٹ فارم سے اس قربانی کا جو عظیم دن جو کل آ رہا ہے, کہ آگے 3 دن آ رہے ہیں, تو اس میں آخری پیغام دے دیں تاکہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ اس بات کو لے کر پورا سال ان کے اندر یہ باتیں رہیں تاکہ قربانی کی محبت یا قربانی کا جذبہ ان کے اندر رہے. دیکھیں قربانی تو صرف ایک اظہار ہے, میں نے پہلے عرض کر دیا, جو ابراہیم علیہ السلام نے وفدیناہ بذبح عظیم, اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں ایک عظیم دمبا جنت سے بھیجا جو اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا. یہ تو صرف ایک اظہار ہے. جی اب یہ تو ہوتا رہے گا, ایام قربانی میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا رہے گا, جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اظہار کرتے ہوئے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری جان کی ضرورت پڑی جی اسلام کی بقا کے لیے,
اسلام کے احیاء کے لیے، اور اللہ نے اگر مجھ سے جان کا مطالبہ بھی کیا تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا، راہ خدا میں جان بھی قربان کر دوں گا۔ تو زیادہ آج کے پرفتن حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے پہ ہم چھری چلاتے ہیں، لیکن خواہشات پہ ہم چھری نہیں چلاتے۔ جی، ہماری خواہشات اس قدر بڑھ چکی ہیں جی، کہ قناعت پسندی اور کفایت شعاری، جی، یہ آج مسلمانوں میں بہت بڑی کمی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں رزق تو لکھ دیا، جی، ہم اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں کہ مقابلے میں کفار و مشرکین کے اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے چل رہے ہیں، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اگر آپ پہاڑوں کو سونا بناتے تو پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن آپ نے اس دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن تو یہاں جی بھر کے سانس بھی نہیں لیتا، اسے پتا ہے کہ یہ عارضی ہے، اور اس کو چھوڑ کے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جنت جیسی نعمت مجھے عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو قناعت پسندی، کفایت شعاری، یہ مسلمانوں کو اپنانی چاہیے۔ رزق حلال، تجارت، یہ تو سنت انبیاء ہے، جی، اس کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور قربانی سے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، جی، اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے جانوروں کو انجیکشن لگوا کے وہ اس قدر انہیں فربا کر دیا جاتا ہے کہ وہ چلنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات دیکھنے میں ایک شخص کہہ رہا تھا میں نے قربانی کے بکرے کو گھی کھلایا اور وہ اتنا فربا ہو گیا۔ جانور کے لیے گھی نہیں ہے، آج انسان دیکھیں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ جی، تو جانور کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چارہ رکھا ہے جو اس کی صحت کے لیے مفید ہے، وہ انجیکشن لگا کے پھر اس جانور کو زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور خود بخود لیٹ گیا کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، حالانکہ وہ بیچارہ چلنے سے قاصر ہے، جی، تھوڑی سی اس کی نکیل کی رسی کو کھینچ دیا جاتا ہے تو وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، چلنے سے قاصر ہے۔ جی، تو جانور خود اپنے گھر میں تیار کریں، اور پھر ایسا جانور جو چارہ اور مناسب سی تھوڑی خوراک جو اس کو دے دی جاتی ہے، اس سے جو جانور تیار ہوتا ہے، یہ جو انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس طرح کے جانوروں کو، اس طرح کا گوشت تو صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور پھر جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والے نے چھری پکڑی ہوئی ہے اور چھری بہت تیز ہے، بس وہ جانوروں کو بس پکڑا، زمین پہ لٹایا اور ذبح کرتے اور چلتے گئے۔ حالانکہ اس موقع پہ ایک مسنون دعا ہے، جی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، یہ پورے الفاظ پڑھنے مسنون ہیں۔ تو ہمارے وہ ذبح کرنے والے جو صاحب ہوتے ہیں انہیں تو یہ دعا نہیں آتی ہوتی، تو اس موقع پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ چھری کو آپ ایک جانور کو ذبح کیا تو چھری سے لگا ہوا خون ہے اس کو دھو لیں، جی، پھر دوسرے جانور کو ذبح کریں، جی، اور پھر 4 رگیں جانور کی کاٹی جاتی ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جو چھری سے اس کی ایک شارگ کو چھڑاتے ہوئے چھری کی جو نکر ہوتی ہے اس سے اس جگہ کو کریدا جاتا ہے، جس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو وہ ذبح کرنے میں وہ شارگ کو چھڑانا، یعنی وہ 4 رگیں آپ نے کاٹ لی، اب تسلسل سے جو خون کا سلسلہ جاری ہے آپ اس خون کو بہنے دیں، اس سے اس کے گوشت میں ذائقہ پیدا ہوگا۔ جی، اس کو شارگ کو چھڑانا، چھری کی نکر لگا کے جانور کو تکلیف پہنچانا، یہ عذر و شریعت درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 4 رگیں اگر آپ نے 2 کاٹی، 2 رگوں کو چھوڑ دیا تو پھر اس قربان جو ہے وہ جانور اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا۔ 3 کاٹ لی تو پھر بھی درست ہے، 4 کاٹ دی، آہستہ سے اس کے جو جسم سے خون نکل رہا ہے اس کو بہنے دیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس جانور کو آپ راہ خداوندی میں قربان کر رہے ہیں۔ جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی اچھی باتیں آپ اس سے سیکھنے کو ملی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے یہ تمام باتیں جو قربانی کے حوالے سے سنی ہیں اور اس کی جو اہمیت تھی وہ بھی سنی، فلسفہ، اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے،
یقیناً آپ ان تمام باتوں پر عمل خود بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ. پھر پروگرام ہوگا اور جو تفصیلی اور مسائل ہیں جو قربانی کے حوالے سے پیچیدہ اس سے بھی مسائل، جو آج بھی مسائل پر گفتگو ہوئی ہے لیکن مزید مسائل پر گفتگو ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ. آج ہمیں اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.